یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلتھ ٹی وی کے سلسلہ وار پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر ناظر حسین حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن کا اگر ہم ترجمہ کریں تو کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ نا امیدی اور مایوسی، یہ دو کیفیات، انہیں انگریزی میں ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ یعنی اپنے ماحول سے اور وہ ذرائع جو اسے میسر ہوں کسی شخص کو، ان سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے مال و اسباب سے، حتیٰ کہ اگر ہم دوسرے ممالک میں جائیں، غیر اسلامی سوسائٹیز میں، تو خدا سے بھی نا امیدی اور مایوسی، اور ان سے ایک ایسی کیفیت جس میں انسان یہ کہے کہ اب یہ چیزیں میرے فائدے کی نہیں ہیں، مجھے اب ان سے فائدہ نہیں ہو سکتا، اب یہ سب چیزیں میرے لیے بیکار ہیں، حتیٰ کہ یہ زندگی بھی میرے لیے بیکار ہے۔ ڈپریشن کی ایک اسٹیج ایسی آتی جب انسان کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں ناکارہ ہیں، یہ دنیا کی ہر چیز ناکارہ ہے اور میری زندگی بھی کسی کام کی نہیں، لہٰذا میں اسے ختم کر لوں۔ یہ ایکسٹریم ہے، اور اس مرض کی جب انسان خودکشی کا رجحان رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لے، یہ چیز ڈپریشن کہلاتی ہے۔ اس کے دو مختلف اس کی ٹرم یوز ہوتی ہیں، ایک تو ہے ڈپریشن مائنر، ایک ڈپریشن میجر۔ تو ڈپریشن میجر میں جیسے میں نے بتایا کہ اس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ پہلے وہ اپنے ڈپریشن مائنر یہ ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اگر کسی مشن میں ناکام ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ اب میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ میں ایک ڈیسائیڈ کر لیتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اس میں کیا ہیں، ڈپریشن کی مزید وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اسلامی تعلیمات میں ہم ڈپریشن کو کیسے کنٹرول کریں گے، کیسے ختم کریں گے، اور ماہرین نفسیات کو آج ہم وہ مشورے دیں گے جس کے ذریعے سے وہ ڈپریشن کے مریضوں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جب ان کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ بہت سے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے ہیں اب تک، اور اس کی بھی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر یورپ میں ڈپریشن کو اسلامی اصولوں کے مطابق، قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کیسے ختم کیا گیا، خوبصورتی سے ختم کیا گیا، حتیٰ کہ مریض اس میں زندگی کی نئی امنگ پیدا ہوئی، اور وہ نہ صرف اپنے بلکہ اپنے دوستوں کے بھی کام آیا، اپنے معاشرے کے بھی کام آیا، اپنے ملک کے بھی کام آیا۔ ایسی بہت سی مثالیں آج ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام لائیو ہے، اور آپ اس میں اگر موضوع کے لحاظ سے جو کہ آج ڈپریشن ہے، اگر آپ کال کریں گے ہمیں زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی آپ اگر کسی اور مسئلے کا شکار ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ لائیو کال کے نمبرز وقتاً فوقتاً اسکرین پر ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اگر ای میل کرنے کی سہولت موجود ہے تو آپ ای میل کر سکتے ہیں، ہم آپ کی ای میل اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور حسب معمول جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ پاکستان سے باہر رہنے والے، اگر ایسی ہماری نیو جنریشن جو اس وقت باہر پلی بڑھی ہے اور اس نے وہیں کی تعلیم حاصل کی ہے، وہ اردو نہیں لکھ سکتے، یورپ میں رہنے والے انگلش نہیں لکھ سکتے، تو ایسے لوگ ہمیں جرمن، اٹالین، ڈچ، فرینچ، اسپینش اور فلیمش، ان یورپین لینگویجز میں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ان کی ای میلز کا جواب انہی لینگویجز میں دیا جائے گا، اور اگر ان کو کال وہ کرنا چاہیں تو انہی لینگویجز میں اس وقت کال بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی فیڈ کیا جاتا ہے، اور وہاں سے بھی آپ اسے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ چند دنوں بعد اسے یوٹیوب پر دیا جائے گا۔ ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اپنا اور شہر کا نام بتائیے گا۔ میں فرحت بات کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب، کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو رائل جیلی اور شہد کا جو نسخہ بتایا تھا
جی جو ہیئر جن کے مطلب ہو جاتے ہیں وائٹ ہیئرس کے لیے، جی تو اس کے لیے یہ معلوم کرنا تھا آپ سے کہ جو ڈائی ہیئر ہوتے ہیں، جیسے ڈائی کرنے سے بال اور سفید ہو جاتے ہیں، تو کیا اس سے یوز کرنے سے وہ جو نئے بال نکلیں گے ان بالوں کو سفید بال ہٹ کے کالے بال نکلیں گے یا وہی سفید ہی بال رہیں گے؟ آپ کی ایج کیا ہے؟ 42. 42 کیونکہ ایج ہے. میری ایج جو ہے، میں بتاؤں آپ کو ڈاکٹر صاحب، میرے بال سفید ہونے شروع ہوئے تقریباً 10-11 سال کی ایج سے. او اچھا. تو میں نے پھر مجبوراً، مجھے جب میں 32 کی ایج آئی ہے میری، تو مجھے پڑ گئے بال نا. جی لیکن اب میں نے پچھلے 1 سال سے ڈائی لگانی چھوڑ دی ہے، اچھا. کیونکہ اس سے تو بہت تیزی سے بال میرے سفید جی ہوئے ہیں نا. جی جی تو مجھے یہ بتایا ڈاکٹر صاحب کہ جو بال ڈائی ہونے کی وجہ سے زیادہ سفید ہوئے، پہلے مطلب تھے سفید نہیں تھے میرے، جی لیکن ڈائی کرنے سے تو بہت زیادہ سفید ہو گئے. تو ایسا اب ہوتا ہے. جی ان بالوں کے لیے کیا کیا جائے؟ جی آپ یہ بتا دیجیے، آپ کی والدہ کے بال بھی اسی طرح جلد نہیں، عمر میری میں؟ والدہ کے نہیں، میری والدہ کے بال والد نہیں، میرے صاحب کے والد کے بھی نہیں، میرے والد جینیٹک کے نہیں بھی ہے؟ اوکے ہیں. اچھا، ابھی ٹھیک. میں فون پر ہی جواب دیں ڈاکٹر صاحب، لائٹ نہیں ہے. لائٹ نہیں ہے. دیکھیے میں نے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ وسمہ 30 گرام اور کلونجی 50 گرام، سوری کلونجی نہیں، مہندی کے پتے 50 گرام اور وسمہ 30 گرام، انہیں پیس کر مکس کر لیجئے اور سرکے، خالص سرکہ لے کر اس کے ذریعے اس کا پیسٹ بنائیے، ایسا پیسٹ جو آپ کے بالوں پر ٹھہر سکے. آپ اسے کچھ عرصہ استعمال کیجئے. جن لوگوں نے اس کو 8-10 مہینے، سال استعمال کیا، انہوں نے بتایا کہ اب ان کے بال قدرتی رنگ میں مستقل موجود رہنے لگے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. پروفیسر شاہد اختر بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. شاہد صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں کلفٹن کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. اور آپ نے پہلے بھی آسٹریلیا وغیرہ کی بتائی ہے، وہاں سے جو آپ نے اکتساب کیا ہے اور ہمیں جس طرح سے آپ نوازتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. شکریہ، جزاک اللہ. ڈپریشن کے بارے میں یہ کہنا تھا ڈاکٹر صاحب کہ جو اللہ سے کا ذکر کرتا ہے، اس سے تعلق قائم کرتا ہے، بڑی حد تک اس سے محفوظ رہتا ہے. لیکن چونکہ ایک بیماری ہے انسانی جسم میں، میں یہ چاہوں گا کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یورپ وغیرہ میں بھی اس پہ تحقیق ہوئی ہے، تو ڈائٹ کے لحاظ سے کیا چیزیں بہتر رہیں گی کھانا، اور خاص کر جو ڈائبیٹکس ہیں ان کو کہاں تک احتیاط کرنی چاہیے، اور کیا غذا میں کھجور میں کھاتا ہوں ڈائبیٹک ہونے کے باوجود، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، عام لوگوں کے لیے نقصان دہ جو ڈائبیٹک ہیں، اور شہد کتنا لے سکتا ہوں؟ اوکے، ضرور میں عرض کرتا ہوں اس بارے میں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی جزاک اللہ. ڈپریشن چونکہ آج ہمارا موضوع بھی ہے، اور آپ نے 2-3 بنیادی سوالات یہاں کیے جس پر مجھے کچھ دیر بعد آنا تھا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈپریشن کا شکار وہ شخص زیادہ جلدی ہوتا ہے جو ذرا جسمانی طور پر کمزور ہو، ہیموگلوبن ڈس آرڈر ہو، ریڈ بلڈ سیلز کا ڈس آرڈر ہو، جسم میں وٹامنس، منرلز، ان چیزوں پہ ریسرچ ہوئی یورپ میں. اور چونکہ وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مکمل یہ علاج دریافت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور چونکہ یورپ والے بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ ادویات کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی روحانی علاج بھی کیا جائے، چنانچہ انہوں نے پہلے تو اپنے پادریوں کے پاس لوگوں کو بھیجا، جنہوں نے انہیں مختلف جو ایک سائیکولوجیکل جو ٹپس ہیں بائبل کی، ان کے ذریعے ان کو کیور کرنے کی کوشش کی. اور کچھ لوگوں کو انہوں نے تجرباتی طور پر مساجد میں بھیجا، اسلامک سینٹرز میں، اور کچھ کو دوسرے مذاہب میں. تو وہاں جو رپورٹس تیار ہوئیں 8 سال کی محنت سے، اسے ڈاکٹر زیلبرڈو اس کو کر رہے تھے، جو کہ طب اسلامی میں بہت کام کر رہے ہیں یورپ میں اس وقت. اور یہ 3-4 ایسے ڈاکٹرز ہیں، یہ سائنٹسٹ ہیں بیسیکلی، انہوں نے بہت کام کیا. اس ڈپریشن جب موضوع آیا تو ایک اور پاکستان کی شخصیت تھی، پاکستان کے بہت بڑے مشہور جاسوسی ناول نگار تھے ابن صفی. ابن صفی کے صاحبزادے تھے ڈاکٹر ایثار صفی، روم میں یہ ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر بہت کام کیا. اور ڈاکٹر ایثار صفی کے ساتھ چونکہ میرا بہت زیادہ ایک تعلق تھا، ایک تو یہ کہ وہ میرے استاد بھی تھے، اور ساتھ ہی وہ چونکہ اس مسلمان تھے، اور ایک مسلم سائنٹسٹ کے طور پہ وہ ڈپریشن پہ قرآن کے حوالے سے کام کر رہے تھے. تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کا اس کا موقع ملا، جو میں انشاءاللہ آج آپ کے روبرو پیش کروں گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
السلام وعلیکم علیکم. السلام. جی اپنا اور شہر کا نام بتا دیجیے. فرا گجرانوالہ سے. جی فرمائیے. جی میرے پاپا کو نا غصہ بہت زیادہ آتا ہے. کیا زیادہ آتا ہے؟ غصہ. غصہ زیادہ آتا ہے. اچھا اچھا, کتنا زیادہ آتا ہے غصہ اندازہ؟ بہت زیادہ غصہ آتا ہے ان کو. اور کس پر آتا ہے؟ سبھی پہ. اچھا سب پہ آتا ہے. جی. اچھا تو ایسے میں ٹھیک ہے. اور غصہ کتنی دیر تک رہتا ہے اور کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں آپ کے اس میں اس کیفیت میں؟ نہیں ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں. ویسے جی غصہ آتا ہے اور ان کا دل کرتا ہے کہ میں وہ رو ہی جاؤں بس. اچھا یہ آپ یہ کرتی ہیں کہ آپ رونے کا دل چاہتا ہے آپ کا. جی. لیکن اوکے ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے کوئی علاج کیا اس کا ابھی تک؟ نہیں. کوئی علاج نہیں کیا آپ نے؟ جی. آپ کا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ کوئی چیز توڑ پھوڑ دی جائے گھر میں جی اور بالکل. کسی پر کوئی چیز دے ماری جائے, ایسا کچھ جی. یہ دل بھی چاہتا ہے؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ اس بارے میں عرض کرتا ہوں. اچھا جی تھینک یو. بہت شکریہ. ناظرین, ڈپریشن میں ایسے سوالات آ جایا کرتے ہیں اور یقیناً جو مریض جو سفر کر رہا ہے, جو بیچارہ اس سے متاثر ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ کیسی کیفیت ہے. جب وہ اس کیفیت سے باہر آتا ہے شرمندگی کا بھی احساس اسے ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا. ایسے لوگ ہمدردی کے قابل ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کیسے کی جائے یہ بھی ہمارا آج کا موضوع ہے. اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بہت خوبصورت احادیث اس بارے میں موجود ہیں. ڈپریشن اور اس کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اس موضوع پر گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ